آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ صدر اعلی وقار، قابل قدر و قابل احترام جناب پرنسپل صاحب، تمام اساتذہ کرام، یہاں پر تشریف فرما مہمانان خصوصی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے یوم آزادی پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صدر اعلی وقار، آزادی ایک عظیم ترین نعمت ہے اور عام انسانیت کے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آزادی صرف ایک لفظ نہیں، زندگی کا افتخار ہے۔ یہ صرف ایک ادبی ترکیب نہیں، صبح حیات کا نکھار ہے۔ آزادی کی قیمت ان محکوم قوموں سے پوچھو جو غلامی کی تاریک راتوں میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہے اور جن کے افراد آزادی کی شمع کی روشنی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ نعمت جتنی عظیم ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ اور پھر آزادی کی نعمت کہ جس کے بارے میں تاریخ اپنا فیصلہ یوں سناتی ہے کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ صدر اعلی وقار، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ اور صدر اعلی وقار، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سردار بھگت سنگھ کو جب پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تب سردار بھگت سنگھ نے اپنے زبان سے الفاظ نکالے تھے کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، جو دیش کے کام آئے نہ بیکار کی جوانی ہے، بیکار کی جوانی ہے۔ صدر اعلی وقار، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے، ہندوستان کو آزاد کروانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 عیسوی کے ہنگامے میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹشیوں کے پیچھے دھکیلا گیا تھا، تب انگریز آیا اور انگریز نے کہا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی۔ تو تب ظفر نے جو جواب انگریز کو دیے تھے وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیز ہندوستان کی۔ صدر اعلی وقار، ہندوستان کو آزاد کروانے میں صرف بزرگوں کا رول نہیں بلکہ ملک ہندوستان کو آزاد کروانے میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک ہستی نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ صدر اعلی وقار، تاریخ کے کسی کونے میں خودی رام بوس کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا تھا۔ صدر اعلی وقار، آج آپ کو ہر طرف سے آزادی کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن اصل دیش بھکتی وہ ہے جب ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے جب ملازمین سرکاری دفتروں میں رشوت لیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر بخوبی انجام دیتا ہے۔ اور اصل دیش بھکتی تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں مل کر وطن کے تحفظ کے لیے محبت کا پیغام عام کرے اور وطن کی ترقی کے لیے اپنا تن من دھن لگا دے۔ اور آخر میں آپ تمام ناظرین کے سامنے چند اشعار پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، کہ ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، کہ ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، اس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے۔ جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، اس کے لیے ہم اپنی جاں کو بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ شکریہ۔
بہت اچھے، بہت خوب. بے شک یہ دیش ہمارا ہے.